آرفن کیئر کی وہ دو چھوٹی لڑکیاں اپنی عمروں سے کافی بڑا اور آگے کا سوچتی تھیں۔ عشا کے ہمراہ لان میں بیٹھی وہ دونوں اس سے ڈھیروں باتیں کرتی، اس کے اداس سے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرنے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ شفا آنٹی نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ شفا آنٹی کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے بس بات ٹال دینی ہی مناسب سمجھی۔ کچھ دیر وہاں گزار کر وہ مروہ کے ہمراہ وہاں سے نکلی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے نکلی ہی تھیں کہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس خوبرو شخص نے دو لڑکیوں کو وہاں سے نکلتے دیکھا اور اپنے قدم تیز کیے۔ وہ آرفن کیئر کے دروازے پر کھڑا ادھر ادھر نگاہیں گھما رہا تھا۔ حنا کی نظر دروازے پر کھڑے اس آدمی پر پڑی ہی تھی کہ وہ ایک محتاط سی نگاہ شفا آنٹی کے کمرے کی طرف دوڑاتی مین گیٹ کی طرف آئی۔ مرحبا انکل۔ مرحبا۔ وہ اندر داخل ہوا تو حنا نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اس کے ساتھ دروازے سے باہر کھڑی ہوئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ حنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں سے ابھی دو لڑکیاں نکل کر گئی ہیں، وہ کون تھیں؟ انکل ان میں سے ایک عشا تھی اور ایک اس کی دوست۔ ان میں سے عشا؟ عشا کون سی والی تھی؟ وہ تیزی سے بولا۔ پنک ڈریس والی لڑکی۔ حنا کے کہنے پر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ حنا اسے جاتے ہوئے دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا سڑک کے چوک پر آیا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ ابراہیم کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ وہ ہر چیز تیز تیز نگاہیں گھماتا پاگل سا ہو رہا تھا جب اسے سڑک کے کنارے پر کھڑی دو لڑکیاں نظر آئیں۔ ان میں سے ایک نے پنک کلر کی فراک پہنی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑ کر اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ ٹیکسی کو ہاتھ کا اشارہ کرتی روک کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ ابراہیم کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ وہ بلند آواز میں چلایا۔ وہ اس کا نام پکار رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس سے گزرتے لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا اس ٹیکسی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر وہ ٹیکسی اپنی سپیڈ تیز کرتی بھیڑ میں سے ہی کہیں کھو گئی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا پاؤں اٹکا اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ وہ اپنے حواس بحال کرتا اس کا نام پکار رہا تھا۔ میری بیٹی، رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ۔ زمین پر پڑا وہ بوڑھا شخص اپنے حواس کھو رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو قابو کرتا اٹھا اور دھیرے دھیرے چلنا شروع ہوا۔ وہ خوبرو مضبوط سا شخص بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر خود کو کوس رہا تھا۔ وہ بے بس تھا اور بے بسی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ یا خدا، موت سے پہلے مجھے میری بیٹی کا چہرہ دیکھنا نصیب فرما، چاہے دور سے ہی سہی، بس ایک بار۔ میں لاکھ گناہ گار سہی، مگر میری بیٹی، وہ تو گناہ گار نہیں۔ اس کے صدقے ہی میری مراد بر لا، یا خدا۔ وہ سڑک کنارے بیٹھا دونوں ہاتھ جوڑے رب سے فریاد کرتا اپنے ہی آنسوؤں میں غرق ہو رہا تھا۔ اس خوبصورت سے گھر میں ان دو کزنز کی کھلکھلاتی ہنسی اور بلند آواز اس اداس چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آئیگل اور ہادی اپنی ہی مستی میں مگن ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ایک شور برپا کیے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں وہ دونوں جتنے میچیور اور سیریس لگتے تھے، حقیقت میں بالکل اس کے مترادف تھے۔ شوخ، چلبلے اور ہر پل کو کھل کر جینے والے۔ وہ صوفے کے ایک کونے سے لگی ان کی گپیں سنتی کچھ نارمل ہوئی تھی جب اس کی نظر ٹیبل پر پڑے موبائل پر پڑی۔
جو مسلسل بج رہا تھا۔ عشا نے جھک کر دیکھا، کسی ان نون نمبر کو دیکھتے اس نے سبز بٹن دباتے فون سپیکر پر لگایا۔ کمینے انسان، کہاں مر گیا تھا؟ کب سے کالز کر رہا ہوں۔ موبائل فون سے آتی سلطان کی بلند آواز پر سب کی زبان پر تالا لگا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ ہادی نے دوڑ کر موبائل پکڑا، مگر عشا کے تیکھی نگاہ دیکھنے پر وہ اسے سپیکر سے ہٹا نہ سکا۔ ہاں سلطان، تو کیسا ہے اور کہاں ہے؟ ہادی ہڑبڑاہٹ میں بولا۔ میری بات غور سے سن ہادی، میں چوکی پر ہوں اس وقت، اور یہاں بہت سارے کتے اپنی موت کے منتظر ہیں۔ ہمیں پوری چوکی ہی اڑانی پڑے گی۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سن رہا ہے نا؟ ہاں ہاں سلطان بھائی، میں سن رہا ہوں۔ تجھے اطلاع کا مقصد؟ If something happens to me, take care of her. Understood؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گیا، ہادی نے دھیرے سے کہا، جب کہ عشا کے دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، میں چوکی پر ہوں۔ وہ ہاتھ میں پڑا کشن ایک طرف پھینکتی مین گیٹ کی طرف دوڑی تھی۔ آئیگل اور ہادی نے اسے بھاگتے دیکھ کر اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ آئیگل، اسے روکو فوراً، ہادی نے بھاگتے ہوئے کہا۔ آئیگل نے تیزی سے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھاما۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی آئیگل سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی بلند آواز میں رو رہی تھی۔ آئیگل پلیز، مجھے چھوڑ دو، مجھے اس کے پاس جانا ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ آئیگل چھوڑو مجھے۔ وہ پورا زور لگاتی اس کے ہاتھ سے اپنا بازو آزاد کرواتی سڑک پر ننگے پاؤں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ ہادی، اسے روکنا ہوگا، وہ وہاں نہیں۔ آئیگل کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں بہت خطرہ ہے آئیگل، اسے وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی سپیڈ ان دونوں سے قدرے زیادہ تھی۔ چوکی ان کے گھر سے بس کچھ ہی فاصلے پر واقع تھی۔ وہ ایک دفعہ سلطان کے ساتھ وہاں جا چکی تھی، اسے راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عشا پلیز رک جاؤ، میری بات سنو، رکو، آئیگل نے بلند آواز میں کہا، پر اس کے کان اور حواس تو جیسے سیل ہو چکے تھے۔ اس کے ذہن میں فقط اتنا ہی خیال گھوم رہا تھا کہ اس کی سانسیں اس سے بس کچھ ہی فاصلے کی دوری پر ہیں، اور اس وقت اس فاصلے کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مسلسل دوڑتے ہوئے اس کی سانس پوری طرح پھول رہی تھی۔ پاؤں میں لگے ذرات کی وجہ سے اس کے پاؤں سے نکلتا خون سڑک پر اس کے ننھے قدموں کے نشان چھوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے ہی وہ تیز تیز نگاہیں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ ابدر، آپ کہاں ہیں؟ وہ بلند آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ معمول کے برعکس وہ جگہ آج کچھ زیادہ ہی خاموش اور خالی تھی۔ اندھیرے میں اسے بس اپنے سامنے ایک مختصر سی بلڈنگ میں کچھ روشنی جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آئیگل اور ہادی نے اس کے پیچھے بریک لگاتے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ وہ بلند آواز میں ہر طرف نگاہیں دوڑاتی اسے پکار رہی تھی۔ بس ایک پل کے اندر ہی سامنے موجود اس مختصر سی بلڈنگ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
وہ اتنا زوردار تھا کہ آگ کی لپیٹیں وہاں سے ہوتی ہوئی قدرے فاصلے پر کھڑی اس لڑکی کے چہرے تک آ پہنچیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور اس کی دھڑکنیں ساکت ہوئیں۔ حواس چل ہوئے، ہوا کی رفتار ایک دم ہی رکی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا، اس کے وجود کے رونگٹے ایک دم ہی ابھرے تھے۔ گمسم حواسوں کو قابو کرتے اس نے اتنی بلند آواز میں اس کا نام پکارا کہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ہادی اور آئیگل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ جلتی ہوئی اس بلڈنگ کی طرف دوڑی۔ آئیگل نے تیزی سے بڑھ کر اسے کمر سے تھامتے روکا۔ چھوڑو مجھے چھوڑو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ اس کی گرفت سے نکل رہی تھی۔ آئیگل سے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا جب ہادی نے بڑھ کر اسے بازو سے تھاما، مگر وہ چھوٹی سی لڑکی ان دونوں کی مضبوط گرفت سے نکلتی انہیں بے بس کر رہی تھی۔ آئیگل، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو ابدر۔ آئیگل نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کی۔ عشا، پلیز حوصلہ رکھو، تم وہاں نہیں جا سکتی، پلیز خود پر قابو رکھو۔ آئیگل، چھوڑ دو مجھے میرے ابدر کے پاس، مجھے اس کے پاس۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آئیگل اور ہادی اسے لیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ اسے اپنی گرفت میں جکڑے وہ تھک چکے تھے، مگر وہ مزاحمت کرنا نہیں رکی تھی۔ ابدر، میرے ابدر، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، وہ انتہائی بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ اسے یوں بے قابو ہوتے دیکھ کر وہ دو نفوس اسے سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ جلتی ہوئی بلڈنگ میں آگ کی کمی ہوئی اور دھوئیں نے اپنا زور پکڑا۔ وہ اپنے حواس شل ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنا وجود آزاد ہوتا اور سانسیں مدم ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بس ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں، سامنے کا منظر، جلتی ہوئی بلڈنگ، آگ کی لپیٹیں۔ میں نہیں جانتا واپس آؤں گا یا نہیں۔ وہ مزاحمت بند کر چکی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کی مخالف سمت ڈھہ چکے تھے۔ وہ حواسوں میں ہوتے ہوئے بھی گمسم ہی رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ جا چکا تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے چھوڑ کر اس سے بہت دور جا چکا تھا؟ کیا اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟ کیا وہ کبھی اسے دیکھ نہیں پائے گی؟ کیا وہ کبھی اسے محسوس نہیں کر پائے گی؟ اس پل، اس لمحے، وہ اپنے وجود میں جان ہوتے ہوئے بھی اپنی ہر سانس خود سے جدا ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ زندہ ہو کر بھی موت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، وہ جا چکا تھا۔ اس کا ابدر، اس کی بینائی، اس کی دسترس سے بہت دور جا چکا تھا۔ تو کیا وہ جا چکا تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے چھوڑ کر اس سے بہت دور جا چکا تھا؟ کیا وہ اب واپس کبھی نہیں آئے گا؟ کیا وہ کبھی اسے دیکھ نہیں پائے گی؟ کیا وہ کبھی اسے محسوس نہیں کر پائے گی؟ اس پل، اس لمحے، وہ اپنے وجود میں جان ہوتے ہوئے بھی اپنی ہر سانس خود سے جدا ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ زندہ ہو کر بھی موت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، وہ جا چکا تھا، اس کا ابدر، اس کی بینائی، اس کی دسترس سے بہت دور۔
جا چکا تھا۔ اس کے ذہن میں بس یہی الفاظ گونج گردش کر رہے تھے۔ وہ خاموش ہوئی۔ نیم کھلی آنکھوں سے وہ سامنے کا منظر دیکھتی شل سی ہوئی۔ اس کی ساکت آنکھیں ایک پل کو گڑبڑائیں۔ بلڈنگ کی اوٹ سے ایک گہرے بادامی رنگ کا آدمی ہاتھ میں بیگ تھامے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے قدم بڑھے تو اس کے عقب سے نکلتے وجود کو دیکھ کر اس بے حس و حرکت وجود میں ایک حرکت نمودار ہوئی۔ اپنی جیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے جھاڑتا وہ اسے درست کرتا اس کے عقب سے نکلا تھا۔ ابدر نہ جانے اس اد مردہ وجود میں اتنی جان کہاں سے ابھری تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی آئیگل کی گرفت سے خود کو آزاد کرتی پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑی تھی۔ سلطان نے اسے اپنی طرف یوں آتے دیکھ کر اپنی دونوں باہیں پھیلائیں۔ وہ دوڑتی ہوئی اتنی زور سے اس مضبوط آدمی سے جا ٹکرائی کہ وہ پہاڑ جیسا آدمی بھی اپنی جگہ سے چند قدم پیچھے ہوا۔ سلطان کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئیں اور اس کی بلند آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عشا نے اپنی گرفت اس کے گرد اس قدر مضبوط کی کہ اسے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں اس کی کشادہ پشت پر دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابدر سلطان نے اسے سختی سے خود میں نیچے ایک لمبی اور پرسکون سانس بھری۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے جب اس نے ان آنکھوں کو دیکھا تو اس مضبوط دل میں دہکتا انگارہ بھڑک اٹھا۔ انتہائی سرخ آنکھیں جن میں آنسوؤں کی برسات نمایاں تھی۔ عشا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ اسے یوں چھو رہی تھی جیسے وہ ایک خواب ہو، اور اگر وہ اسے سخت ہاتھ لگائے گی تو وہ دھواں ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر جا بجا چوٹوں اور زخموں کے نشانات دیکھتے وہ ایک گہری سانس لیتی زمین پر ڈھیر ہوئی۔ سلطان اسے لیے گھٹنوں کے بل زمین پر آ بیٹھا۔ ابدر آپ زندہ ہیں؟ آپ میرے پاس؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو مجھے، تمہارے پاس ہوں میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں خود کو چھپا گئی۔ اس کی دھاڑیں بلند ہوئیں اور سلطان نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ کیوں چلے گئے تھے ابدر؟ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، ایک دفعہ بس مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، مجھے معاف کر دیں سلطان۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ سلطان نے اس کے گرد اپنا حصار قدرے تنگ کیا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا، وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ بس خاموش ہو جاؤ، تم مجھے تکلیف دے رہی ہو عشا۔ سلطان نے اس کے آنسو پونچھے۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی مت جانا پلیز، ہم ساتھ رہیں گے، چاہے جو ہو جائے، آپ کچھ بھی کریں، جو چاہے، جو آپ کا دل کرے، میں کبھی آپ کو خود سے دور نہیں کروں گی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ تیز بولتی ایک پل میں اس کے سینے سے جا لگی۔
سلطان کے سخت ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان نمایاں ہوا۔ میں تمہارے پاس ہوں، میں کبھی نہیں جاؤں گا، بس خاموش ہو جاؤ۔ وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ جیمز نیتھن انہیں بے یقینی سے ہکا بکا سا دیکھ کر رہ گیا اور وہ دونوں بھی اس منظر کو دیکھتے اپنے آنسو روک نہیں پا رہے تھے۔ ہادی نے آئیگل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے رخ موڑا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ آئیگل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر ان دونوں کو، جو آس پاس سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ جیمز نے ایک نظر سلطان کو اور پھر اس کی آغوش میں اس ننھی سی لڑکی کو دیکھا، جس میں شاید اس پاگل اور سر پھرے آدمی کی جان بستی تھی۔ وہ اسے یوں سنبھالے ہوئے تھا جیسے وہ ننھی سی جان ہی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، جو بس اسی انسان کو میسر ہے، جو بس اسی کی جاگیر ہے، جو وہ تھی بھی۔ سلطان نے اسے قدرے پرسکون کر دیا تھا۔ اس کی ہچکیاں متواتر چل رہی تھیں۔ وہ سختی سے اس کی جیکٹ جکڑے اس سے لپٹی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان نے اسے خود سے جدا کیا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میری جان۔ اس کی پلکیں آپس میں جا ملیں اور اس کی ہچکیاں تھیں۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ وہ بہت پر زور دیتا بولا۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ وہ اسے بنا پلکیں جھپکے حسرت بھری نگاہوں سے نہار رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے مس کیا؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مسکرایا۔ کتنا زیادہ؟ اتنا سا بھی نہیں۔ وہ انگلیوں کو ساتھ ملاتی بولی۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے خود میں مینچا۔ اور میں نے اس سے بھی زیادہ۔ وہ مسکرائی اور اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ سلطان نے اس کی بالوں میں چہرہ چھپاتے لمبی سانس بھری اور وہ خوبصورت مہک اس کی روح کو جا چھوئی۔ نہ جانے کتنا ہی عرصہ وہ اس احساس کو محسوس کرنے سے عاجز رہا تھا۔ یہ سکون، یہ خوشبو، یہ وجود، یہی تو اس کی زندگی تھی۔ بس یہی تو تھی۔ وہ اپنے وجود پر نصب ڈھیروں زخموں پر ایک پرسکون مرہم محسوس کر رہا تھا۔ ابدر، میری روح؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہم ساتھ رہیں گے، مجھ سے دور کبھی مت جانا، چاہے کچھ ہو جائے، میں آپ کے ساتھ سب سہ لوں گی، سب کچھ۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ سلطان نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائیں۔ اب آئی نا لائن پر؟ وہ شرارت سے بولا تو عشا نے بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ پورے ٹریک پر۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ سلطان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور آنکھیں موند لیں، اور قریب کھڑے وہ تینوں نفوس ایک دم ہی سیدھے ہوئے۔ ہادی نے جیمز سے ہاتھ ملایا اور آئیگل کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتا وہاں سے الٹے قدموں ہو لیا۔ آئیگل نے چلتے چلتے مڑ کر انہیں دیکھا، جنہیں آس پاس سے کوئی غرض نہ تھی۔ پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو تکتے وہ اپنی ہی دنیا میں مست تھے۔ وہ مسکرائی اور منظر سے غائب ہوئی۔ جیمز نے ایک بھرپور نگاہ ان دونوں پر دوڑائی اور وہ اپنا بیگ سنبھالتا اپنے قدم بڑھا گیا۔